ایک بات میں آپ کو اور بیان کر دوں جو بار بار پوچھی جاتی ہے، جن عورتوں کا طلاق ہو جاتا ہے اور عدت کرتی ہیں یا جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے عدت کرتی ہیں، تو میں عدت کی مدت بھی بتا دوں اور عدت میں کن کن لوگوں سے پردہ ہے وہ بھی بتا دوں۔ یہ ایک الگ بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو عدت جو ہے دو عدتیں ہوتی ہیں، ایک تو عدت ہوتی ہے فوت شدہ کی اور ایک ہوتی ہے طلاق شدہ کی۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس کی عدت کے ایام الگ ہیں، اور اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت کی مدت اور ایام الگ ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدت میں کن کن سے پردہ ہے اور عدت کی کیا کیا مدت ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں طلاق شدہ کی۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو طلاق شدہ کی جو عدت ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے ثلاثۃ قروء، یعنی 3 طہر ہے اس کی عدت۔ 3 طہر یعنی 3 بار اس کو پیریڈ ہو جائیں اور 3 بار وہ غسل کر لے، 3 بار حیض آ جائے اور 3 بار حیض آنے کے بعد پھر وہ 3 بار پاکی حاصل کر لے، تو 3 طہر اس کی مدت ہے، یعنی 3 حیض اس کی مدت ہے۔ 3 بار اس کو حیض آ جائے اور پھر وہ 3 بار پاکی حاصل کر لے تو یہ اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ منیمم لگ جاتا ہے میرے خیال سے 3 مہینہ کے آس پاس، ابھی 3 سے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی، چونکہ 3 عام طور سے جو یہ پیریڈ کا مدت ہوتا ہے وہ مہینے میں ایک بار ہی ہوتا ہے یہ، لیکن آگے پیچھے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کچھ خواتین کو ایسا ہوتا ہے آگے پیچھے، تو اگر اس کے آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کم بڑھتی دن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 3 طہر اس کی مدت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو حیض آیا تھا اس کو عادت کے مطابق ناپا جائے گا، جیسے کسی کو 7 دن تک آتا ہے، 7 دن تک اس کو یہ پیریڈ ہوتے ہیں اور 7 دن تک حیض رہتا ہے، تو اب وہ جب وہ تیسرا پیریڈ گزار رہی تھی تو وہ اب 7 نہیں، وہ 10 دن بڑھ گیا، 15 دن بڑھ گیا، تو پھر وہ 7 ہی دن اس کا شمار کیا جائے گا، جو باقی کا ہے وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون شمار کیا جائے گا، اس کی عدت اسی میں مکمل ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو 7 دن آتے ہیں، ٹھیک، اب تیسرا مہینہ تھا تو تیسرا مہینہ چل رہا، 7 دن آ کے اس کو پاکی حاصل کرنا تھی، تو 7 دن کے بعد وہ پاکی حاصل کر لیتی اور پھر وہ عدت سے نکل جاتی، عدت اس کی مکمل ہو جاتی۔ لیکن اب اس کو کیا ہوا کہ جو لاسٹ منتھ چل رہا تھا، لاسٹ تیسرا جو پیریڈ چل رہا تھا وہ 7 دن نہیں ہوا، وہ 10 دن 15 دن چلا گیا، تو کیا وہ 10 دن 15 دن کے حساب سے ہی بیٹھی رہے گی عدت میں؟ نہیں، بلکہ وہ 7 دن کا یہ اعتبار کرے گی جو اس کی عادت تھی، جو 7 دن یا 5 دن یا 8 دن جتنے دن بھی آتے ہیں، کم سے کم 3 دن اس کی مدت ہے۔ تو 3 دن کے 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن جو بھی اس کی عادت تھی، اس عادت کے مطابق ہی دن گنے جائیں گے، اس کے بعد جو وہ خون آ رہا ہے تو وہ جو ہے استحاضہ کا مانا جائے گا، یعنی عدت اس کی جبھی ختم ہو جائے گی۔ 7 دن اگر اس کو آتا تھا تو 7 دن کا تیسرا پیریڈ جب ایسے ہی 7 دن ہوا اس کا، تو 7 دن جب گزرا تو اب اگر اس کو اس کے باوجود بھی جو ہے پیریڈ ہو رہے ہیں تو پھر وہ خون بیماری کا ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، وہ غسل کر کے اور وہ پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نماز بھی پڑھے گی، چونکہ نماز معاف اس میں حیض میں تو ہے لیکن اس میں تو معاف نہیں ہے نا، استحاضہ میں نماز ہی پڑھے گی اور اس کے بعد میں عدت سے بھی نکل جائے گی، سمجھ لیں آپ۔ یہ تو ہو گئی جس نے طلاق دی تھی، اس کی عدت کی مدت ہو گئی۔ اب کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی مدت کیا ہے؟ تو اس کی مدت قرآن نے بتایا ہے 4 اشہر و 10، یعنی 4 مہینہ 10 دن، یہ مدت اس کی 4 مہینہ 10 دن ہی رہے گی۔ کتنی؟ 4 مہینہ 10 دن ہی رہے گی، اس میں کم بڑھتی نہیں ہے یا اس میں طہر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ 4 مہینہ 10 دن کا ذکر ہے، 4 مہینہ 10 دن مکمل کر کے جو ہے عورت عدت اس کی مکمل ہو جائے گی۔ جب اس کے شوہر کو دفن کیا گیا، جب سے اس کی عدت کا شمار ہو جاتا ہے، جنازے کو لے گئے اٹھا کے یا دفن کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے اس کی عدت جو ہے 4 مہینہ 10 دن میں مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا
انتقال والے کا۔ اچھا بہت سی عورتیں میں یہ رواج ہے اور بہت سے لوگوں میں کہ عدت کرنے کے بعد دیور کے گھر کا یا جیٹ کے گھر کا جا کے چراغ دیکھے گی عورت، یہ عجیب سی رسمیں ہیں یار، میں خود پریشان اس رسم سے رہتا ہوں۔ فون کرتے ہیں کہ دیور کے گھر کا چراغ دیکھے گی یا پھر فوراً اپنے مائکے جائے گی، تو دیکھیے شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ عدت سے نکلنے کے بعد وہ اپنے دیور کے گھر جائے گی، جیٹ کے گھر جائے گی، اس کے گھر کا چراغ دیکھے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، یا اپنے مائکے جانا اس کا لازمی، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہاں اس معنی کر عدت سے نکل کے وہ مائکے جا سکتی ہے کہ وہی 4 مہینہ 10 دن یا تقریباً 3 توہر اس نے ایک جگہ گزارے تو اس کا دل اکتا سا گیا، تو تھوڑا دل کو بحال کرنے کے لیے وہ اپنے مائکے اگر جانا چاہتی ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے مائکے، اپنا دل تھوڑا اچھا کرنے کے لیے، دل تھوڑا بہتر ہو جائے، اس معنی کر جا سکتی ہے۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ یہ جانا عدت میں شمار ہے، لازمی ہے، اگر کوئی عدت کے بعد نہ گئی تو پھر اس کی عدت مکمل نہیں کہلائے گی، تو پھر یہ اس کی سوچ غلط ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں، رات رات کی عدت کر لیتی ہیں کہ بھائی دن کی نہیں، ہم رات کی، رات میں ایک جگہ رہ لیں گے، دن میں کہیں بھی گھومو، تو یہ غلط ہے۔ عدت رات اور دن دونوں کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دن کی عدت کر لے یا رات کی عدت کر لے۔ بہت سی عورتوں نے رات کی نئی فیشن نکال لیا، نیا عدت کا طریقہ نکال لیا کہ رات میں عدت کر لیں۔ یہ کہاں سے تم نے نکال لیا؟ یہاں تو ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے، ایسا تو کہیں آیا نہیں ہے۔ عدت رات اور دن مکمل شمار ہوتے ہیں، رات بھی اور دن بھی جب شمار ہوں گے 4 مہینہ 10 دن، ایسا نہیں ہے رات 4 مہینے 10 دن کی آپ نے شمار کر لی تو 4 مہینہ 10 دن ہو گئے، دن اور رات دونوں ملا کر کے 4 مہینہ 10 دن شمار ہوگا۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہے، دل سے عدت ہے، ایسے ایک جگہ بیٹھ لینے سے، ایک جگہ اپنے آپ کو قید کر لینے سے تھوڑی نہیں عدت ہے، تو یہ غلط ہے۔ عدت کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ رہے گا کہ ایک جگہ وہ رہے اور جن لوگوں سے پردہ ہے پھر ان سے میل جول اور بالکل بات بند کر دو اور ایک جگہ اپنے آپ کو رکھے، تو وہی عدت ہے اور ایک ہی جگہ عدت ہوگی۔ اچھا عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر پر ہی کرے گی عورت، کہاں کرے گی؟ شوہر کے گھر پر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سی ادھر ادھر کر لیتی ہیں عدت۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ایسی آ گئی کہ شوہر کے گھر پہ عدت کرنے میں اس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی عزت کو خطرہ ہے، اور یہ یقین ہے کہ عزت اور جان دونوں خطرے میں آ سکتی ہے، تو پھر وہ عدت کی جگہ چینج کی جا سکتی ہے، پھر وہ اپنے مائکے میں کر سکتی ہے، وہ جگہ چینج ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو عدت اپنے شوہر کے گھر پر ہی گزارے وہ، اور اس کا خرچہ بھی جو ہے وہیں سے ہوگا اس کے شوہر کے گھر والوں کی طرف سے۔